اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. انسانی ضروریات. اگر انسان اس لیے کھاتا پیتا ہے اے اللہ مجھے ایسی طاقت سے نواز کہ میں بہترین تیرے مقربین کی صف میں بھی شامل ہو جاؤں اور دنیا کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ بن جاؤں. ان چار مدات میں اگر آپ نے ملینز روپے خرچ کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. نیت اچھی ہے تو ان چار کی چار مدات میں خرچ کیا گیا مال جو اپنے اوپر، گھر والی کے اوپر، بچوں اور ماتحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کیا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بطور صدقہ آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا مل جائے. اور صدقہ عبادت. بقیہ 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے انسان آرام کرتا ہے، سو کے گزارتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق زندگی کا تہائی حصہ انسان سو کے گزارتا ہے. بھلا کچھ سو کر بھی عبادت کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ اسلام کا امتیاز ہے. سوتا ہر شخص ہے، ضرورت بھی ہے، عادت بھی بن جاتی ہے، لیکن اگر انسان باوضو ہو کے سویا، ذکر و اذکار کر کے سویا اور صرف ایک نیت کر لے، اور نیت کیا ہے؟ اے اللہ رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں. مالک الملک مجھے توفیق سے نواز کہ میں بھی رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر سکوں. اور سو گیا. من اتى فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح. سو جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، صبح کا وقت آ گیا، صبح کی اذان ہو گئی. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یا ملائکتی. دوسری روایت کے الفاظ انا قیدت عبدی بقید من قیودی. سلایا تو ہم نے کتب له ما نوى. یہ تو سویا رہا، اس نے نیت تہجد کی تھی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نام اعمال میں رات کا قیام اور تہجد لکھ دی جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رات کی تاریکی میں کچھ لوگ صدقہ کرتے رہے اور یہ سویا رہا. میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی ضائع نہ کرو. اس کی نیند 4 سے 6 گھنٹے کی تھی، اس کو بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. 24 گھنٹے انسان اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے. اپنے ارادے اور نیت کو خوبصورت بنا لے، اپنے ارادے اور قصد کی بیوٹیفیکیشن کر لے. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہی رخ ہو، مجھے اللہ رب العزت کا تقرب چاہیے اور میں کائنات میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا اور معاشرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بننا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں مثالی نوجوان کی سب سے پہلی امتیازی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت پہ ہر وقت اپنی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا یہ اصل ہدف ہے، اصل مقصد ہے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور یہی بات ہے آج دعوت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اللہ اس دعوے کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی بات کا تقاضا کیا، جس کی بابت قرآن بیان کرتا ہے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
قال اسلمت لرب العالمین۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اسلم، مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، گردن جھکا دو۔ فوراً انہوں نے بغیر سوچے، رب کا حکم ہے، قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اصحاب علم و فضل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر 8 سے 10 سال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ابا سے مشورہ کرو، مسلمان ہو جاؤ، اس بچے نے جواب وہ دیا جو آج جوانوں اور بوڑھوں کو یاد نہیں ہے۔ کہا ان ربی لم يستشر ابی حین خلقنی۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے خالق و مالک نے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا۔ آج اس کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے مجھے ابا کے مشورے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس قرآن کے ذریعے تربیت دی۔ دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم سے دلیل طلب کر لی، دعویٰ تو کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، دلیل، پھر دلیل کیسی مانگی؟ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھائے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور انبیاء کی خوابیں وہی ہوتی ہیں۔ باپ کو خواب آئی، وہ بیٹے سے شیئر کر رہے ہیں، بیٹا مجھے خواب آئی ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ اور مثالی والدین اور مثالی اولاد ایسی ہوتی ہے، باپ کو خواب آئی بیٹے سے شیئر کی، اور اگر یوسف بیٹے کو خواب آئی تو انہوں نے اپنے باپ سے شیئر کی۔ آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، باپ کو خواب آئے تو وہ بھی فیس بک پہ شیئر کرتا ہے، اور بیٹے کو خواب آئے تو وہ بھی ٹویٹر پہ شیئر کرتا ہے۔ مثالی نوجوان باپ سے شیئر کرتا ہے، کہا ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کا حکم ہوا ہے میں تیار ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ حوالے باپ نے بھی اپنا آپ اللہ کے کر دیا، اور بیٹا بھی۔ باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ قرآن نے اس لیے تعبیر کیا کی ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب دونوں ہی مسلمان ہو گئے، دونوں نے ہی گردن پیش کر دی، لٹا دیا، چھری کو چلانا شروع کیا،
سلب اللہ قوت القطع، اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صلاحیت کو چھری سے سلب کر لیا۔ کب تلک؟ جب تک جنت سے ایک جانور اس چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا، اور پھر چھری چلی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، وہ جانور کی گردن پہ چلی، اور اللہ نے انعام کیا دیا؟ رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عبادت کا مفہوم کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ مثالی نوجوان کا دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ ہر وقت علم نافع کی تلاش میں رہتا ہے، نفع من علم، جس سے اس کی شخصیت کو نفع ملے، ایسا علم جس سے اس کے گھر کو نفع ملے، خاندان کو نفع ملے، اس کے معاشرے کو نفع ملے، اور اس کی قوم و ملت کا سر بلند ہو، معاشرے کے اندر احترام آئے، محبت آئے، اخلاق آئے، نرمی آئے، امن آئے۔ یہ ایک مثالی نوجوان کی پریورٹیز میں سب سے بلند پریورٹی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، اور آپ کا معمول مبارک تھا، کان یقول اذا صلی الصبح، ہر روز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم، ورزقا طیبا، ایسے رزق اور روزی کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما مولا کریم جو تیرے نزدیک شرف قبولیت پا جائے۔ اور یہ چین ہے، نفع مند علم ہمیشہ انسان کو حلال روزی کی طرف پش کرتا ہے، اور حلال مال ہمیشہ انسان سے اچھے کام کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ انسان اچھے عمل کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کا لقمہ حلال ہوتا ہے۔ اس لیے سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، اذا اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، اگر کوئی حلال روزی کھاتا ہے تو چاہے نہ چاہے اللہ رب العزت اس کی ڈائریکشن نیکی کی طرف رکھتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے چاہے نہ چاہے وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہی نظر آتا ہے۔ تو ایک مثالی نوجوان مرد ہو یا عورت، اس کا دوسرا امتیازی وصف یہ ہے نفع مند علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ نفع مند علم کون سا ہے؟ اس کی 3 نشانیاں۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر 3 کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیسا خوف؟ آج پی ایچ ڈی کو بہت بڑی ڈگری سمجھا جاتا اور ہے، لیکن آئیے ذرا میں نفع مند علم کی ایک مثال پیش کروں۔ بکریوں کا چرواہا، اس نے آخر کون سی پی ایچ ڈی کی ہوگی، لیکن تربیت کے زاویے دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں ایک جانور مجھے دے دو، کہتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا آپ کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو۔ اور کہنا کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا
کا मालिक तो देख रहा है, मैं उसको जवाब क्या दूँ। ये है इल्म। इल्म का मतलब है मारिफत, इल्म का मतलब है पहचान, इल्म का मतलब है इदराक। जिसको अल्लाह की मारिफत, उसके रसूल की सच्ची पहचान और जिंदगी के अहदाफ का इदराक हो जाए, उसको साहिब इल्म कहते हैं। इसलिए नफ़ामंद इल्म की पहली निशानी ये है कि कोई अगर बकरियों का चरवाहा है या जर्नल है, उनमें खौफ इलाही का उन्सुर बराबर होता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज तक चश्मे फलक में उस जैसा जर्नल नहीं देखा, लेकिन खौफ की कैफियत क्या है। कैसर और किसरा ने कहा, कैसर ने कहा था, पता करो उमर है कौन, क़द अकल कबिदी, इसके नाम की दहशत इतनी है, इसलिए तो खौफ से मेरा कलेजा खा लिया है। और ये वो उमर थे जो रेत पे सोया करते, लेकिन इतना बड़ा जर्नल, 22.5 लाख मुरब्बा मील का फातेह, लेकिन जमीन पे बैठा वो शख्स रो रहा है, जमीन से तिनका उठाता है, फ़अख़ज़त इब्नन मिनल आर्ज़, और रोने लग जाता है, या लैतनी कुन्तु तिब्ना, काश उमर तुम तिनका होते, कल क़यामत को तेरा हिसाब। या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, हाय काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, मैं क़यामत का हिसाब कैसे दूँ। ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की बिशारत दुनिया में मिली। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, आलमी मंडी में सफ़े अव्वल के ताजिर, लेकिन खौफ इलाही देखिए, वो सिर्फ सफ़े अव्वल के ताजिर ही नहीं, सफ़े अव्वल के नमाजी भी थे। जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक जालिम ने नमाज की हालत में उन पे अटैक किया और खंजर मारा, अबू लुअलुअ अल-मजूसी ने, तो उनके पीछे बिल्कुल कौन खड़े थे फजर की नमाज पे, अब्दुर्रहमान बिन औफ। बकिया नमाज उन्होंने मुकम्मल करवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी आई, छोटी बेटी, और वो शहीद हो चुकी थी, तो ये रोने लग गए। कहा ये उस इंसान की बेटी है जो मुझसे अच्छा था। आज हमारी ज़िंदगी की तवज्जो ये होती है मैं अच्छा हूँ, और सहाबी क्या कह रहे हैं, वो अच्छा था, वो अल्लाह के पास चला गया, पता नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे सिर्फ माफ़ कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। तो नफ़ामंद इल्म की पहली निशानी अल्लाह का खौफ। कौन थी सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसके बिस्तर पे वही का नुज़ूल होता और जिब्रील अमीन आया करते और आके कहते सरताज रसूल से, मैं सरताज मलाइक हूँ, मेरा सय्यदा आइशा को सलाम पेश कर। बैठी है, रो रही, दुपट्टा भीगा हुआ है। पूछने वाली पूछती है, मोमिनों की माँ आप क्यों रो रही है? हाथ में दरख्त का पत्ता है और कहती है, या लैतनी कुन्तु वरक़ा मिन हाज़िही शजरा, काश मैं भी एक दरख्त का पत्ता होती, कोई जानवर खा लेता, मेरा कल क़यामत का हिसाब ना होता। जब तक इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह का खौफ नहीं आता, ये नफ़ामंद इल्म है। अल्लाह का खौफ आएगा तो इंसान झूठ से बचेगा, इंसान धोखे और फ्रॉड से बचेगा, इंसान अपनी कौम और मिल्लत को धोखे में नहीं रखेगा। जब उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, वो लड़ाई और फसाद नहीं करेगा, वो अमन की ख्वाहिश करेगा, वो दूसरों को एहतराम देने की कोशिश करेगा, अखलाक और नरमी उसका मोटो बन जाएगा। किसी भी शक्ल में वो दूसरों को दुख नहीं, उनको खुशी देने के लिए हर वक्त अपनी कोशिशें बजा लाएगा। कब? जब अल्लाह का खौफ आएगा। दूसरी निशानी, नफ़ामंद इल्म की दूसरी निशानी इंसान के अंदर आती है, इंसान इल्म की रोशनी में अमल करता नजर आता है। मैंने 10 साल किताबों में पढ़ा कि बड़ों का एहतराम करो, ये कौन सा इल्म है?
کہ میں 16 سال پڑھنے کے بعد کہوں کہ میرے والد گرامی کو سمجھ کوئی نہیں، اور اب میں اپنا فیوچر پلاننگ کروں یا اپنے اس بوڑھے باپ اور ماں کی بات مانوں؟ اس کے پاس تو ٹریڈیشن ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی مینرز ہی نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کی ریگولیشن سے واقف ہی نہیں ہے۔ نہیں، علم وہ ہوتا ہے اس سے انسان میں عمل آتا ہے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہا کرتے تھے لوگوں میں کیا بتاؤں 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں مسجد میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج میرا علم اگر گھر سے اٹھا کے مجھے مسجد تک نہیں لا سکتا تو یہ پل صراط سے کراس کیسے کروائے گا؟ کبھی میں نے سوچا آج میرا علم اپنی والدہ گرامی کی خدمت اور عزت احترام کرنے کے لیے مجھے تیار نہیں کرتا تو کل کو اللہ کے سامنے جواب مجھے کون سا آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تربیت دی۔ آج اعمش کہاں سے لائے جنہوں نے کہا تھا 70 سال ہو گئے تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی، اور صحابی پوچھتے ہیں بیٹے سے یا بنائی ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹے آپ نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی؟ بیٹا کہتا ہے آج رہ گئے۔ تو باپ نے جواب کیا دیا؟ لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، اگر 100 اونٹ مجھے مل جاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی بر وقت نماز پڑھنے کی مجھے خوشی۔ پتہ ہے اس وقت اونٹ کی قیمت کتنی تھی جو آج V8 کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے دروازے پہ 100 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں اتنی خوشی ان کو محسوس نہ ہوتی جتنی بر وقت اللہ کے سامنے حاضری دینے کی خوشی۔ تیسری نشانی نفع من علم، جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے سینے میں صرف خیر خواہی، ہمدردی آ جاتی۔ تعصب، وہ قومی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، مسلکی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، کسی قسم کا تعصب اس کے دل میں جگہ نہیں بناتا، وہ خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنے سینے میں پیدا کرتا ہے۔ کیسی خیر خواہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفي رواية أخرى فغفر له وفي رواية ثالثة فأدخل الجنة۔ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اس کو کانٹے نظر آئے۔ کانٹے اٹھانے کے لیے انسان کی کتنی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اس نے جلدی سے کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا۔ بھلا کیوں؟ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئی، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ خیر خواہی جس سینے میں نہیں اس کا علم نفع مند علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا ایک شخص جنت میں خوشی سے اچھل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ شخص جنت میں کیسے آیا؟ جبریل امین نے جواب دیا بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، مسافروں کے لیے بڑی مشقت کا باعث تھا، اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، کدال پکڑی، اس کو کاٹنا شروع کیا اچھل اچھل کے۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ادھر سے درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا، اللہ کے حکم سے اسے اچھلتے اچھلتے روح قبض کی گئی اور جنت میں لا کھڑا کیا۔ نفع مند علم، اس کی تلاش مثالی نوجوان کی پریورٹیز ہوتی ہیں، اور اس کی 3 نشانیاں اللہ کا خوف، عمل کی طرف اقدام، تیسری نشانی اس کے سینے میں خیر خواہی ہوتی ہے،
آپ کے خلاف کوئی گالی بھی دے، پروپیگنڈا بھی کرے، وہ پھر بھی خیر خواہ. وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کا مشن ہے، میرا مشن خیر کو آگے لے کے چلنا، میرا مشن اللہ کو راضی کرنا اور معاشرے میں سب سے بہترین انسان بننا. مثالی نوجوان کا تیسرا وصف، وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات پہ فخر کرتا ہے، اس کو غیر مسلم کے طور طریقے پسند نہیں آتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرنے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ تھکاوٹ ہو گئی، جوتی اٹھائی اور اس کو کندھے پہ رکھ لیا، غلام کو سواری پہ سوار کیا اور خود پیدل چل رہے ہیں. جرنیل سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین، لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس تو کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، کوئی مینرز نہیں ہے، تو یہ کیسے دنیا میں کام کر رہے ہیں. سیدنا عمر رک گئے، کہا سعد، اگر تم کہیں سعد نہ ہوتے میں تمہیں مار مار کے عبرت بنا دیتا. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. سعد، تمہیں یاد ہے ہم ذلیل ترین قوم تھے، چھوٹا سا پتھر نظر آتا ہم اس کو سجدہ کرتے اور اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لیتے اور کہتے یہ ہمارا خدا ہے. کوئی اچھا پتھر مل جاتا ہے اس کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیتے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. اے مستقبل کے روشن ستاروں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نواز دے. آج مسلمان اسلام اور اسلامی رویوں پہ فخر کیوں نہیں کرتا؟ آج مسلمان اپنی اس گولڈن ہسٹری کو کیوں بھول گئے؟ آج صرف غیر مسلم کے ہی تذکرے اس کی زبان پہ آخر کیوں ہے؟ وہ اتنا اپنے آپ کو مرعوب کیوں سمجھتا ہے؟ یاد ہوگا آپ اصحاب علم و فضل ہیں. آخر علم کیمیا کا بانی کون تھا؟ یہ جابر بن حیان کون تھا؟ کبھی کسی کو یاد ہو کہ یہ را میٹلز کو، ان کچی دھاتوں کو کس طرح تصرف کر کر کے یہ رنگ کرنا، یہ چمڑا بنانا، یہ سلفیورک ایسڈ کیا، یہ ہائیڈروکلور ایسڈ کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے ایجاد کی؟ آج محمد بن زکریا الرازی کو مسلمان کیوں بھول گئے؟ یہ کون تھا؟ یہی وہ شخص ہے جس نے کیمیائی مرکبات کے 4 فیز بیان کیے ہیں، اور آج سائنس کتنی چھلانگیں لگا چکی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. آج ابن الہیثم کو مسلمان کیوں بھول گئے؟ کون ہے ابن الہیثم؟ یہ مرر اور لینز کا تصور پیش کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا. اگر دوربین ایجاد کی گئی تو کس کے مشاہدات کو دیکھ کے؟ ابن الہیثم کی. آج البیرونی کو مسلمان کیوں بھول گئے؟ ایک فرد ہے البیرونی اور 150 کتابیں اس اکیلے انسان نے میتھ پہ لکھی ہے. 150. یہ اسلام آباد 100 کلومیٹر دور، صرف 100 کلومیٹر دور ایک دیہات کے اندر بیٹھ کے شخص نے پنڈ دادر میں زمین کا نصف قطر نکالا تھا 6338 کلومیٹر. اور آج سائنسی ایجادات کتنی ترقی کر چکی، لیکن تمام کے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جب چیک کیا گیا ہے تو 6353 نکلا ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. پوری دنیا کا میپ بنایا اور سٹرکچر بنایا تو کس نے؟ مسلمان. آج وہ علی سینا کو مسلمان کیوں بھول گئے؟ کون تھا وہ مسلمان؟ 760 جڑی بوٹیوں پہ تھیسس تیار کرنے والا یہی شخص.
اور جانتے ہیں جو طب سے واقف ہیں کہ الشفاء نامی کتاب اور القانون فی الطب یہ 17ویں صدی تک یورپین یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی گئی۔ آج مسلمانوں کو اسلام اور اسلام کے طور طریقے پہ فخر کرنے والا یہ مثالی نوجوان، اس لیے اس وصف کو بلانا نہیں چاہیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے اور یہ بلند رہے گا اور بلند رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان مثالی نوجوان کا چوتھا وصف یہ ہے، اس کے لیے آئیڈیل، رول ماڈل، اسوہ، قدوہ، نمونہ یا تو اللہ کے رسول کی ذات ہے یا صحابہ کرام کی ذات ہے۔ سب سے خوبصورت زمانہ، سب سے خوبصورت لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد باقی دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرتاج رسول بنا دیا اور ان ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنا دیا۔ اور آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامة، کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں صحابہ، اعمقها علما، سب سے گہرا علم ان کے پاس، اقلها تکلفا، نیچرل زندگی گزارنے والے سب سے زیادہ وہ، ابرها قلوبا، آج تک کسی ہستی کو اس جیسا دل اللہ نے عطایا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا، اس لیے ایک مثالی نوجوان وہ ہمیشہ اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں پسندیدہ اس وقت ہوگا جب صحابہ کرام کے ایمان کے موافق ہوگا، اور جس نے ایسا ایمان اختیار کر لیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر آپ نے اس وے کو اختیار نہ کیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پوری زندگی جھگڑوں میں گزر جائے گی، اور آج یہی ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، آج میں بھی اگر ماسٹر کرتا ہوں تو نہ جانے کیوں میری سوچ بنی ہے، اللہ میری سوچ نہ بنائے اور آپ کی بھی نہ بنائے، میں بھی جب تک نیچے لکھتا نہیں ہوں کہ میں نے MA کیا ہوا ہے اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ حالانکہ علم تو انسان کا عمل ہوتا ہے، اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں اور کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کون عالم ہے۔ لیکن قرآن نے فیصلہ کیا کیا، تم چاہو PhD لکھ لو، MA لکھ لو، آپ MPhil لکھ لو، جو بھی اچھی سے اچھی ڈگری لکھ لو، بہت اچھا ہے،
علم سیکھنا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں قوانین کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فیصلے کو پہنچا دو۔ فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ کی بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر کوئی آخری حتمی بات اور اٹل فیصلہ نہیں سمجھتا، اے میرے محبوب، مجھے میری عزت، کبریائی اور تقدس و جلالت کی قسم، میرے نزدیک تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں گئے سارے کے سارے سابق لا کے؟ تو مثالی نوجوان، اس کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اگر آئیڈیل بناتا ہے تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو۔ پانچویں بات، مثالی نوجوان، اس کا امتیازی اصول یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ کتنی قیمتی ہے؟ قرآن مجید نے اس کی دلیل پیش کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ انسان کا جسم، یہ انسان کا ایمان، یہ اتنا مہنگا ہے، اس کی قیمت جنت ہے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے جو جنت سے کم چیز پہ سودے بازی کر لیتا ہے یہ خسارہ پانے والا تاجر ہے۔ اس زندگی کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، اور جنت سے پہلے دنیا کے اندر امن اور سکون اور عزت اور خوشی اور وقار بھری زندگی چاہیے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب مثالی نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ ان میں سے 7 میں سے ایک وہ ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور عبادت کا مفہوم آپ شروع میں سن چکے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، جہاں انسان قیامت کو کھڑا ہوگا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تجھے زندگی دی تو نے کہاں گزاری۔ وعن علمہ ما عمل بھی، تو نے علم سیکھا، عمل کتنا کیا۔ وعن مالہ من این انفقہ، اپنے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، آیا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور تو نے اپنی جوانی کو خرچ کہاں کیا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ چھٹا وصف، ایک مثالی نوجوان معاشرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں خیر خواہی اور ہمدردی اس کا وطیرہ ہوتا ہے، یہ اس کا وصف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ لاکھ لوگ بھی اگر بٹھا دیں اور ان کو آئینہ دے دیں، جو بھی آئینہ اپنے چہرے کے سامنے لائے گا وہ اس کو اس کا چہرہ دکھائے گا، یہ نہیں کہے گا ارے تم تو کراچی سے آئے، وہ یہ نہیں کہے گا تمہاری تو عمر چھوٹی ہے، ارے تم تو میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے۔ آخری بات، اور آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آخری وصف جو ایک مثالی نوجوان کا پیش کرنا چاہتے ہیں، مثالی نوجوان اس کا سب سے بڑا غم اور فکر یہ ہوتا ہے
میں نے کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے تیاری کیا کی، میں نے اپنی زندگی سے معاشرے میں فائدہ کتنا دیا ہے، میں نے معاشرے کو بلند کرنے کے لیے کون سا کام کیا ہے۔ جب فکر آخرت آ جائے تو یہ مثالی نوجوان معاشرے کا سب سے خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت همه الآخرہ، جس شخص کے دل میں آخرت کا غم آ جائے، ایک وہ دن آنے والا ہے جب ساری دنیا کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، جس دن ہر شخص بغیر جوتے اور بغیر لباس کے بال بکھرے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی آج کیا ہونے والا ہے۔ اور اعمال بد کے نتیجے میں منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہو، منہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی، ومنہم من یبلغ 70 ذراعا، اور کچھ لوگ 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے انسان کو پیش ہونا ہے، ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک ایسا وقت آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ٹرانسلیٹر نہیں آئے گا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا کہ چلو میں بات نہیں بھی کو اچھی کر رہا تو بات بن جائے گی، نہیں، سب کو جواب دینا ہے۔ اس دن کا فکر جس کو آ جائے تو اللہ دنیا میں 3 انعام دیتے ہیں۔ جمع اللہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے اس کے چہرے پہ رونق، روشنی، چمک اور خوشی رہتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی سرپرستی اس کے رب نے کر دی۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو، مال و دولت کو، جس طرح مالک کے سامنے سواری کو لگام پہنا کے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے سامنے اس طرح لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا غم صرف یہی ہو، کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے معزز اور میرے محترم وہ بنے گا جو تیرا رب چاہے گا، یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اگر ہاتھ نہ چلے تو کیا بنے گا، ارے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھی تو کھا کے سوتا ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمال نہیں، تمہارے رب کی رحمت ہے اور تجھے فضل سے نواز دیا ہے۔ اگر صرف دنیا کا ہی غم ہو تو پھر 3 سزائیں دنیا میں مل جاتی ہیں، آخرت کے معاملے بعد میں ہیں۔ فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی کبھی منظم نہیں ہوتی، صبح کو کہیں ڈیوٹی، شام کو کہیں ڈیوٹی، اور ہر وقت کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میرے بھائی کیا ہونے والا ہے جو تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے، تفرغ لعبادتی، میرے بندے 24 گھنٹے میں جب 1 گھنٹہ تم عبادت کرتے ہو تو پوری توجہ میری طرف کرو، میں کیا کروں گا، املأ یدیک رزقا، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھ سے سنبھالا نہیں جائے، وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، کبھی تجھے خوف ہی نہیں آئے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، صرف دنیا کی سوچی، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، پھر میں دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، یہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، پھر بھی بچوں کی فیسز پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی آج وہ کیا کرے، بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا، کیسے معاملات چلیں گے، اور وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اب مرا کہ اب مرا کہ اب مرا، فقیری اس کے ارد گرد
دوڑتی نظر آتی ہے. وَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور ملے گا وہی کچھ جو اللہ نے لکھا ہے. میرے معزز، میرے محترم سامعین کرام، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ان 7 اوصاف کی روشنی میں ہمیں اپنی پریورٹیز کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو عزتوں، برکتوں، رحمتوں، راحتوں سے نواز. الہ العالمین ان کو دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیاب فرما. الہ العالمین کوئی اگر بیمار ہے، روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی، اس کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. کوئی کسی مصیبت میں ہے، گھریلو، خاندانی، ملی اور قومی، ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جو صاحب اولاد ہے، اے اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو بے اولاد ہیں مسلمان، ان کی جوڑیوں کو بھی باہر رونق بنا. مال والے کے مال میں برکت فرما اور آزمائشوں سے بچا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین جس طرح آج تیرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہے، مولا کریم ان سب کو اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. آج کی اس خوبصورت مجلس کا پیغام آخری سن چکے ہیں. صرف ایک نوجوان اور ایک نوجوان مرد اور عورت کی بات سنا کے اجازت چاہوں گا. آج سیدنا علی کے جذبات کی ضرورت ہے اور وہ آپ سن چکے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ علی پوچھو اپنے والد سے کہ مسلمان ہو جاؤں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. سرتاج رسول جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا. اگر اس کی طرف سے یہ خوبصورت تعلیمات آئی ہیں دین کی تو اس کو قبول کرنے کے لیے پھر ابا کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. آئیے اس خوبصورت مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے. اللہ رب العزت دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی سے نوازے. اور اگر کوئی بیٹی بہن ہے، آج ام خلات کی ضرورت ہے، جس کا بیٹا، جس کا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھی نقاب کر کے آئی اور کہنے والے نے کہا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ. میدان کارزار میں تو بہت ساری سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں اور تم میدان کارزار میں بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، پھر بھی نقاب کر کے. تو کیا جواب دیا تھا ام خلاد نے؟ کہا سنو ان ارزأ ابنی فلن ارزأ حیائی، اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو میری حیات و قتل نہیں ہوئی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر نوید صاحب اور ان کے رفقا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑہ عزت اور برکتوں سے نوازے اور آپ سب کو ایمان، صحت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعذب الكلام